قرآن کریم کے نسخوں اور بخاری و مسلم کے نسخوں کو گندی نالیوں میں پھینکنا، اسلام کی شہزادیوں اور اسلام کی بیٹیوں کو برف پر ننگے جسم گھمانا۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہابی دیوبندیوں نے کس طریقے سے قرآن کریم کی توہین پہلے بھی کی ہے اور آج کے وقت میں بھی توہین کرتے ہیں، اور جو رٹھا لگاتے ہیں بخاری و بخاری، حالانکہ ان کا حال یہ ہے جو عشق نبی کو چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو بخاری شریف اور مسلم شریف کے نسخوں کو کس طریقے سے ان ظالموں نے گندی نالیوں میں پھینکا، اور اسلام کی شہزادیوں اور اسلام کی بیٹیوں جو پردہ نشین بیٹی تھیں ان کو کس طریقے سے ننگے بدن ننگے جسم ان کے لباس کو چھین لیا اور ان کو برف پر انہوں نے گھمایا اور برف پر انہوں نے ان کو ننگے بدن چھوڑ دیا۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ علامہ جمیل آفندی علیہ الرحمہ نے نجدیوں کا قرآن پاک اور کتب احادیث کو نالیوں میں پھینکنے، عورتوں اور مردوں کو قتل کرنا اور لوٹ مار کرنے کا تذکرہ اس طرح کیا ہے، اور ایک جماعت کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ کنہوں نے؟ وہابیوں نے۔ تو انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا، جو لوگ گھروں میں تھے ان کو سب کو قتل کر دیا، دکانوں اور مسجدوں کی طرف نکلے اور جو ان میں تھے ان کو بھی قتل کر دیا۔ انہوں نے مسجد میں ایک آدمی کو رکوع یا سجدے کی حالت میں پایا تو ان وہابیوں نے اس کو بھی نماز ہی کی حالت میں شہید کر دیا۔ صرف 22-23 آدمی رہ گئے، انہوں نے کسی طریقے سے مضبوط، تو ان کا تو پہلے ہی کا اصول رہا ہے، پہلے کا ہی ان کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی ہے، مسلمانوں کو ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے جان مال عزتوں کو لوٹا ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جو تحریر بیان کی ہے، یہ الفجر الصادق صفحہ نمبر 22 مطبوعہ استنبول۔ اب آگے غور کیجئے گا۔ سینٹرل خلافت کمیٹی کو مکہ مکرمہ سے وہابیوں کا شہر طائف کے مسلمانوں پر انسانیت سوز وحشیانہ سلوک سے متمایا، اس کو سینٹرل خلافت کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں درج ذیل ہے۔ مکہ 11 ستمبر باشندگان مکہ معظمہ آج ہوئے، جس میں تقریباً 20,000 مسلمان باشندگان جدہ، ہندوستان، سوڈان، ایران، الجیریا، روس شامل تھے، اور انہوں نے متفقہ طور پر مہذب دنیا کو یہ بتایا کہ وہابیوں نے شہر طائف پر حملہ کیا اور فوج ہاشمی نے بڑی بے جگری سے ان کا مقابلہ کیا۔ باشندگان مکہ اور حکومت ہاشمی نے، جس کی حمایت عام طور پر کی جا رہی تھی، ہر ممکن کوشش اس امر کی ہے کہ بیگانہ باشندگان اور غیر ملکیوں کو بچایا جائے، لیکن وہابیوں نے بجائے اس کے کہ وہ باقاعدہ طریقہ پر قبضہ کرتے، نہایت وحشیانہ طریقہ اختیار کیا ہے اور وہاں کے باشندوں اور غیر ملکی رعایا پر جو وہاں مقیم تھے انتہائی ظلم کیا، اور جیسا کہ خود ان غیر ملکیوں سے دوستی رکھنے والی سلطنتوں کو ان تمام حادثات کی خبر دی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ وہابیوں نے حضرت ابن عباس کے مزار کو پھونک دینے کے بعد ساری آبادی کو تہہ کیا ہے، جس میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب شامل تھے، یعنی مختصر الفاظ میں ساری رعایا اور کل غیر ملکی باشندے مارے گئے۔ اس لیے انسانیت و تہذیب اور انصاف کے نام پر جس کی لیگ اقوام علمبردار ہے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان مظالم کا خاتمہ کیا جائے اور ان وحشیانہ حرکات کو جس سے تہذیب اور انسانیت تھراتی ہے، جلد سے جلد سخت ترین کارروائی کر کے ختم کیا جائے۔ 10 ستمبر 1924 عیسوی۔ عبدالغفار مدنی، عبدالساغانی ابن قاری عبداللہ مروح سوڈانی موت تھا، اور وہیں پر نوٹ پہ لکھا ہوا ہے، تار فرانسیسی زبان میں تھا، اس لیے بہت سے نام صرف پڑھے نہیں گئے ہیں۔ مسئلہ حجاز رپورٹ وفد خلافت 1926 اور صفحہ نمبر 45۔ آپ اندازہ کیجئے گا
کہ طائف کی پردہ نشین خواتین کے ساتھ میں کس طریقے سے انہوں نے وحشیانہ ظلم کیا، اس کے علاوہ انہوں نے کس طریقے سے مساجدوں کے اندر گھس گھس کر کے مسلمانوں کو شہید کیا اور قرآن کریم کی توہین کی ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت جھگڑا کرانا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سچ بتانا، اگر فتنہ ہے تو ہم بتائیں گے، بار بار بتائیں گے۔ کیا آپ کی نظر میں کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، ان سے ایک سوال ہے، کیا کسی مسلمان کا شہید کرنا جائز ہے؟ کیا قرآن کریم کے نسخوں کو یا ایک برق یا ایک صفحہ کو بھی نالی میں پھینک دینا، یہ کیا ایک مسلمان کو شیوا دیتا ہے؟ جو توہین کی نظر سے ایسا کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی انسان جس کے دل میں، جس کے سینے میں دل ہو، کسی نمازی کو حالت نماز میں شہید کر سکتا ہے؟ یا کوئی بھی مسلمانی افواج مساجدوں کے اندر گھس کر کے حالت نماز میں مسلمانوں کو شہید کر سکتی ہے؟ قرآن کریم، احادیث کریمہ، بخاری شریف، مسلم شریف کے نسخوں کو گندی نالیوں میں ڈال سکتی ہے؟ اگر واقعی آپ کے پاس ضمیر ہے، شعور ہے، عقل ہے، تو ہرگز آپ اس بات کو قبول نہیں کر سکتے ہو کہ جو قوم عورتوں کی عزت نہ کر سکے، جو قوم مساجدوں کے اندر نمازیوں کو شہید کرے، جو قوم اپنے ہی مسلمانوں کو شہید کرے، مساجدوں کو مسمار کرے، جو اور صحابہ اکرام کے مزارات کو مسمار کرے، قرآن کریم کی توہین کرے، وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر ہے، ایمان سے وہ خارج ہو چکا ہے، اس کا اسلام سے، اس کا دین سے کوئی بھی واسطہ و تعلق نہیں ہے۔